نبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبیبک او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنی جم کر کرو، دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ خیال رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد اور ایمانی بھائیوں، امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا۔ امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں: احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك۔ جب ہم کسی سے دوستی کریں تو دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل کسی بات پر ہم ناراض ہو جائیں اور خفا ہو جائیں تو بعد میں ہمیں دقتیں پیش آنے لگے۔ اسی طریقے پر امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمنی اگر کسی سے کرنی ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ، درمیانی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے دشمن ہو جائیں تو اس کی عزتوں کے پرچھے اڑانے لگے، اس کی عزت و ناموس کا ہمیں خیال نہ رہے، اور بعد میں اگر ہم دوست ہو جائیں تو ہمیں شرمندگی ہونے لگے۔ یہ امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں۔ اور کسی نے اپنے انداز میں یہی کہا، دشمنی جم کر کرو، دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ خیال رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ یہ کسی کا شعر ہے اور بڑا زبردست، اور سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج جمعے کی بات نہیں، کوئی اور بات کی جا رہی ہے کہ بھئی مسجد میں دشمنی کا کیا واسطہ؟ یہاں پر تو ایمان والے لوگ آتے ہیں، یہاں پر تو تہجد پڑھنے والے لوگ آتے ہیں، یہاں پر تو حافظ قرآن آتے ہیں، یہاں پر تو علماء کرام آتے ہیں، یہاں پر تو جماعت میں وقت لگانے والے آتے ہیں، یہ سب ایمان والے ہیں، اور یہ ایسے چھپے ہوئے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ بھی حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ آپ بھی عالم ہیں، الحمدللہ آپ کا بھی وقت لگا ہے، الحمدللہ آپ کا تو بہت بیرون میں وقت لگا ہے۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ لیکن اگر ہم یہ بات کہیں کہ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس بارے میں، تو وہ جملے زیادہ بہتر ہیں ایمان والوں کے لیے اور ہمارے لیے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے امام الاولین والآخرین نے ہمیں رخصت کیا اور ہمیں رخصت کرنے لگے، اور وہ پورا نقشہ کھینچ کر کے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے یا پھر کوئی آدمی سعودی عرب یا پھر دبئی جانے لگتا ہے کمانے کے لیے تو ہماری اس سے ملاقات ہوتی ہے، یا پھر کوئی آدمی عمرے پر جانے لگتا ہے اور حج پر جانے لگتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں بس تھوڑی سی اکیلے میں تنہائی میں ملاقات ہو جائے، سلام عرض کرنا تھا۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان سے کہہ دیں گے، آپ جب جائیے گا روضہ اطہر پر تو غریب کا سلام عرض کر دیجیے گا، بس تنہائی میں تھوڑی سی ملاقات ہو جائے۔ معاذ بن جبل فرمانے لگے امام الاولین والآخرین ہمیں رخصت کر رہے تھے اور ہمارا ہاتھ پکڑے تھے، اور ہم سواری پر سوار تھے اور امام الاولین والآخرین پیدل چل رہے تھے، اور نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی
انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا او لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں، اور یہ جملے اگر کوئی باپ بیٹے سے کہے اور عمرے پر جا رہا ہو، حج پر جا رہا ہو، یا پھر کمانے جا رہا ہو، انسان بچہ بلک جائے گا۔ شوہر بیوی سے کہہ دے، بیوی شوہر سے کہہ دے، آپس میں انسان رونے لگے گا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ آپ کیا فرمانے لگے؟ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، جب دوبارہ تم واپس آؤ گے، یمن بھیج رہے تھے امام الاولین والآخرین، کیونکہ دوبارہ جب واپس آؤ گے یمن سے تو ہم ملیں گے نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فخر کائنات، تاجدار حرم، ایمان والوں کی جان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واپس جب دوبارہ آؤ گے یمن سے ہم ملیں گے نہیں۔ او لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، میری قبر کے پاس سے گزرو گے اور میری مسجد کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، ہم سے ملاقات نہ ہوگی۔ معاذ ابن جبل رخصت ہو رہے ہیں، امام الاولین والآخرین کو رخصت، امام الاولین والآخرین سے ہٹ رہے ہیں اور جدا ہو رہے ہیں، اور یہ وہی امام الاولین والآخرین ہے جس نے انسان کو جینا سکھایا، بتوں کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگایا۔ امام الاولین والآخرین جو محبوب رب العالمین ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، معاذ ابن جبل نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور بے پناہ رونے لگے۔ امام الاولین والآخرین نے پھر چھپایا اور پھر یہ بھی کہا زیادہ تیز رونا یہ شیطانی عمل ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، انسان بے تاب ہو جائے، امام الاولین والآخرین سے جدا ہو رہا ہے اور پھر وہ بتا یہ چلے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر رو رہے ہیں، اور معاذ ابن جبل زیادہ رونے لگے۔ امام الاولین والآخرین نے پھر ایک نصیحت کی، وہ نصیحت بڑی زبردست ہے۔ اگر ہم یہ کہیں وہ نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور اس دنیا میں آنے والے جب تک یہ دنیا رہے گی ہر ایک ایمان والے کے لیے ہے، اور ہر ایک ایمان والا اپنے دل پر یہ لکھ سکتا ہے جس طریقے پر ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی آیات لکھی رہتی ہیں۔ کہیں گے گھر میں لکھ دیا، گھر بنایا، اور پھر اس کے بعد گھر کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے، جو کچھ بھی میرا گھر آپ یہ دیکھ رہے 3 منزلہ 4 منزلہ اور یہ بنگلہ، یہ سب ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر گھر بنایا، کسی نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، لکھ دیجئے گھر میں برکتیں ہوں گی، کہیں گے یہ سب قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ ادھوری آیات ہیں، کہیں گے جملہ ہم لوگ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، لیکن آگے کیا ہے پتہ ہے؟ آگے جملہ بڑا امتحان والا، کیا کہنے لگا قرآن مجید؟ امام الاولین والآخرین پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو یہ آگے آیت بھی لگی ہوئی تھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میں جانچوں گا کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ اور ہر ایک انسان جانتا ہے گھر بنا تو لیا ہے ہم نے، لیکن ہماری زبان بگڑ گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہمارا گھر چھوٹا تھا تو ہم برابر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ دیکھیے پانی نہیں آ رہا ہے، پانی دے دیجئے، اور دیکھیے ہم جا رہے ہیں گھر میں کوئی ہے نہیں، تالا لگا دیا ہے، چابی آپ کے پاس ہے، دیکھ لیجئے گا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کہیں کیمرہ لگا، کسی سے مجھے کیا کہنا، برابر میں رہ رہے ہیں، نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، ہم جانتے ہی کسی کو نہیں ہے، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا برابر میں آپ ہی رہتے ہیں، اچھا میری ملاقات نہیں ہوئی آپ سے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال امام الاولین والآخرین
نے جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے ان اولی الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، ان اولی الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا۔ پریشان کائے ہو رہے ہو؟ ہر ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے دنیا میں بھلے ہم نے امام الاولین والآخرین کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اگر کوئی آدمی درود شریف کی کثرت کرتا ہے، خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں، اور امام الاولین والآخرین کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اگر خواب میں کبھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے تو سمجھ لینا وہ میں ہی ہوں۔ ہر ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے کم سے کم زندگی میں نہیں، بڑے دنوں کے بعد ہماری ولادت ہوئی ہے، ایک زمانہ گزر گیا ہے، کم سے کم درود شریف کی کثرت کر لیں۔ خواب میں ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی، اور جب زیارت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ایک ایمان والا یہ کہے گا جب دنیا میں اللہ نے زیارت کرائی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری زیارت کروائے گا، ہم ملاقات کریں گے امام الاولین والآخرین سے، اور ہمارا گھر کہاں ہوگا جنت میں؟ کہیں گے امام الاولین والآخرین کے پاس ہمارا گھر ہوگا، وہیں پر ہماری جنت ہوگی۔ زندگی میں ہم نے ملاقات نہیں کی، خواب میں زیارت کی ہے، امام الاولین والآخرین سے جنت میں بھی زیارت ہوگی، اور برابر میں ہم یہ رہیں گے۔ امام الاولین والآخرین نے جملے فرمائے پریشان کائے ہو رہے ہو؟ ان اولی الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، میرے نزدیک ایمان والے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہیں اور وہ ہمارے قریب رہیں گے۔ آگے جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ من کانوا حیث کانوا، من کانوا حیث کانوا، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہوں۔ آج ہمارے ہاں بڑے تیور ہیں، کہیں گے جی دیکھیے ہم شیخ ہیں، جی دیکھیے ہم جو ہے خان صاحب ہیں، اور ہم صدیق ہیں، اور ہم فاروقی ہیں، اور ہم انصاری ہیں، اور یہ جو ہے بہت نچلی ذات کے لوگ ہیں۔ کہیں گے ہماری بکلولی ہے، بکیتی ہے، سچائی نہیں ہے، یہ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ مہر ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ ایسے جملے ہیں کہ گھر میں لکھ کر کے لگائیں تاکہ ہمیں بار بار یقین رہے، دنیا ہمیں مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، دنیا ہمیں اپنی شادی میں بلائے یا نہ بلائے، اور یہ کہتے ہیں میاں یہ غریب لوگ ہیں، اور یہ ٹٹر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ ٹیل میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی شکلیں دیکھیے کتنی کالی ہو گئی ہیں، اور ان کے کپڑے دیکھیے کتنے میلے ہیں، اور جو ٹھیلا چلاتے ہیں۔ کہیں گے آپ کچھ بھی کہیے، ہم غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے یہی بات کہی من کانوا وحیث کانوا، من کانوا وحیث کانوا، کسی بھی نسل سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی برادری سے آپ کا تعلق ہو، آپ ایمان والے ہیں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی رہنے والے ہو، آپ ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں۔ اور ایک انسان یہ کہتا ہے دنیا میں باپ کا ساتھ چھوٹ جائے آدمی صبر کر لے گا، ماں کا ساتھ چھوٹ جائے ایمان والا صبر کر لے گا، لیکن دامن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، ہر ایک انسان یہ کہے گا میاں اب آپ کی زندگی بیکار ہے، اب آپ جی کیوں رہے ہیں؟ یہ امام الاولین والآخرین نے جملے فرمائے، اور یہی معاذ ابن جبل نے ایک جملے کہے تھے، اور جب امام الاولین والآخرین نے جب یہ جملے کہے، اس کے بعد جب یہ واپس آئے، امام الاولین والآخرین کی قبر کے پاس بیٹھے اور رو رہے ہیں۔ کون؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے معاذ، ان کے والد کا نام ہے جبل۔ جب یہ وہاں پر بیٹھے رو رہے تھے، فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے، کہیں گے بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ مایب کی کر رو کیوں رہے ہو؟ کہیں کچھ نصیحتیں یاد آ گئی تھیں امام الاولین والآخرین کی۔ کہیں کیا نصیحتیں ہیں؟ آپ نے یہی فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاصفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو نیک ہوں، الاتقیاء جو متقی ہوں، یعنی نیک بھی ہوں اور گناہوں سے بھی بچتے ہوں۔ کہیں گے پھر کیا؟ الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، جب وہ غائب ہو جائیں یا مجلس میں نہ آئیں، لوگ انہیں ڈھونڈتے نہیں ہیں، ارے میاں شیخ صاحب نہیں آ رہے ہیں، کہیں گے ایمان والے ہیں، ولی ہیں،
اور بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، لیکن سب سے پچھلی صف میں بیٹھتے ہیں، سب سے کناری صف میں بیٹھتے ہیں۔ لوگ بس یہ جانتے ہیں کہ چچا میاں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ہم جانتے نہیں وہ کون ہے۔ لیکن بعد میں پتہ یہ چلا اللہ اکبر، وہ وقت کا ولی تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے اور جس کے پاس وہ گیا ہے میاں اس کی زندگی تو چھوڑیے، اس کی آخرت بن گئی ہے، اور اس کی نسلیں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کہیں گے اس کی نسلوں میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادوں کی بھرمار لگا دی، اور ہر ایک بچہ ایسا نیک ہے، لگتا ہے یہ نمازی بھی ہے، اور یہ کسی کو دعا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، کہیں یہ ایسے لوگ ہیں الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، جب غائب ہو جائیں لوگ انہیں ڈھونڈتے نہیں ہیں، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَدْعُوا، اور جب وہ مجلس میں موجود ہوں لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں ان کو بلا لو اور ان کو اپنے پاس بیٹھاؤ اور ان سے نصیحتیں کراؤ اور ان سے تقریریں کرواؤ، وہ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں گے یہی ایمان والے لوگ ہیں، ایسے تو رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین کی یہ نصیحت معاذ ابن جبل کو جب یاد آئی، واپس جب آئے تو رونے لگے اور یہ نصیحت سنائی کس کو؟ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں عرض یہ کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین نے جہاں پر اتنی باتیں بتائی ہیں وہاں پر ایک عجیب بات بتائی۔ کہیں گے ایسا تو لگتا ہے اس کا دین سے کیا تعلق، اس کا دین سے کیا تعلق اور اس کا ایمان والوں سے کیا تعلق، اور میاں مسجد میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کہیں گے بنا محبت کے انسان کی زندگی بیکار ہے۔ آدمی سے پوچھئے گھر میں رہ رہا ہو اور مجھے محبتیں نہ ملے، کہیں گے میاں گھر کاٹتا ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں چلے جائیں۔ امام الاولین والآخرین نے یہی جملے ارشاد فرمائے، احبب حبیبک ہون ما عسى ان یکون بغیضک، جب ہم کسی سے محبت کریں، جب ہم کسی سے دوستی کریں تو دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو گھر میں بھی آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور سامنے بچیاں بھی آ رہی ہیں اور سامنے دلہن بھی آ رہی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سارے راز پتہ چل گئے اور بعد میں کسی بات پر خفا ہو گئے تو چھیچا لیدر مچا دی۔ کہیں گے لوگ کیا کہنے لگے؟ میاں یہ تو بالکل ایسے دوست تھے لگتا تھا یہ جڑوا ہیں۔ اب کہیں گے اب ایسا ہے آپ ان کے سامنے نام لے لیجئے، میاں ان کی تو چھوڑیے آپ بچیں گے نہیں۔ کہیں گے وجہ کیا تھی؟ وجہ کچھ بھی ہو، وجہ صرف اتنی تھی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں نہیں پتہ تھا، اور پھر ہم کیا کہنے لگے؟ دین بس یہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بہت بڑا کدو پہ تیر مار دیا۔ ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غلام کہتے ہیں کہ ہر چیز میں غلامی کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی بات تھی جو اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے اس بات کو ہم دل پر نوٹ کر لیں اور یہ بات جگہ جگہ پھیلائے کہ آپ میاں ہیں، آپ کی بیوی ہے اور سامنے والی بیوی ہے اور آپ ان کے میاں ہیں، دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کہیں گے نہیں وہ بیوی ہے اور سارے راز تو ہم جانتے ہیں، ہمارے یہاں پردہ کیا ہوتا ہے۔ کتنے گھر شادی کے بعد بگڑتے دیکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں گھر تو چھوڑیے خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور خاندان تو چھوڑیے، اور جب آدمی کہیں چلا جاتا ہے اور پھر رشتہ ہونے لگتا ہے یا پھر کہا جاتا ہے میاں میرا فلاں جگہ ایک دوست رہتا ہے، کہ میاں لکھنؤ کا ہے، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں لکھنؤ کے۔ کہیں گے پھر کہاں کا ہے؟ کہیں گے میرا جو دوست ہے وہ دلی کا رہنے والا ہے، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ کہیں گے ایک شخص کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو جاتا ہے۔ کہیں گے آدمی نام لے کے دیکھ لے، کہیں گے وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا نہیں۔ یہ عجیب جملے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بغیر محبت کے زندگی بھی بیکار ہے۔ اور کسی نے اپنے انداز میں کہا کہ اگر انسان کی زندگی ہے اور ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست ہے اور دوست ہونے کے بعد اگر جنگل میں بھی ہیں محبت رہے گی، لیکن اگر
دوست نہیں ہے اور گھر میں ہے اور بڑا عالیشان مکان بھی ہے اور اے سی بھی لگی ہوئی ہے اور گدے بھی ہیں اور نوکر چاکر بھی ہے، لیکن محبت نہیں ہے تو انسان کی زندگی بیکار ہے۔ یہی جملہ امام الاولین والآخرین نے فرمائے، احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیضک۔ جب آپ کسی سے دوستی کریں، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے، وابغض بغیضک حونا ما عسى ان یکون حبیبک۔ جب ہم کسی سے دشمنی کریں تو دشمنی میں اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو دشمنی میں ہم ایک دوسرے کے پرخشے اڑانے لگے اور بعد میں جب ہم کبھی دوست بن جائیں تو ہمیں شرمندگی ہو۔ امام الاولین والآخرین کے جملے تھے، دعا کیجئے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت